کیا آپ کی دعائیں بھی آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں؟ کیا آپ بھی احمد کی طرح اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں کاروبار برباد ہو چکا ہے، بنے بنائے رشتے بکھر رہے ہیں اور سکون کہیں کھو گیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی گرہیں کبھی نہیں کھلیں گی اور آپ کی پکار سننے والا کوئی نہیں، تو رک جائیے، کیونکہ آج احمد کی یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ کائنات میں ایک ایسا لفظ بھی موجود ہے جو بند نصیب کے تالے کھول دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ احمد اپنی ڈائری کے پنوں پر روز ایک ہی لکیر کھینچتا اور پھر اسے غصے اور مایوسی سے کاٹ دیتا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی بھی ان کٹی ہوئی لکیروں جیسی ہو گئی ہے، بے مقصد، ادھوری اور بکھری ہوئی۔ احمد کے حالات اتنے بگڑ چکے تھے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہاں نقصان ہوتا۔ اس کا برسوں کا جمایا ہوا کاروبار ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ قرض داروں کے فون اور گھر والوں کی خاموش نظریں اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ نے نعوذ باللہ اسے بھلا دیا ہے، یا پھر اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ وہ گھنٹوں مصلے پر بیٹھا رہتا، لیکن اس کے پاس مانگنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ ایک رات جب احمد شدید ڈپریشن کی حالت میں اپنی پرانی کتابیں صاف کر رہا تھا، اس کی نظر ایک زرد پڑ چکے کاغذ پر پڑی۔ اس پر ایک جملہ لکھا تھا جس نے احمد کے وجود میں زلزلہ برپا کر دیا۔ تم اللہ سے وہ مانگ رہے ہو جو تمہیں چاہیے، لیکن وہ نہیں کر رہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ احمد ساکت رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پچھلے 1 سال سے صرف اپنی ضرورتوں کی فرصت لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تھی، جو شاید اس کی دعاؤں کے راستے میں دیوار بن کے کھڑے تھے۔ اس نے اسی وقت ایک عجیب اور مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے طے کیا کہ اگلے 40 دن وہ اپنی کسی پریشانی کا شکوہ نہیں کرے گا، کسی کے سامنے اپنی غربت کا رونا نہیں روئے گا، بس ہر وقت اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھے گا۔ پہلے 10 دن احمد کا سخت امتحان ہوا۔ حالات مزید خراب ہوئے۔ ایک بہت بڑا آرڈر کینسل ہو گیا، لیکن احمد نے شکوہ کرنے کے بجائے صرف استغفر اللہ پڑھنا جاری رکھا۔ وہ ہر سانس کے ساتھ معافی مانگتا۔ پھر 15ویں دن معجزہ ہوا۔ اسے ایک ایسی جگہ سے فون آیا جہاں اس نے 2 سال پہلے نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اسے وہ عہد دیا گیا جس کا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ادھر گھر میں اس کی شریک حیات، جو تلخ کلامی کی وجہ سے دور ہو چکی تھی، اس کے لہجے میں احمد کی خاموش اور استغفار کی برکت سے ایسی نرمی آئی کہ ان کا بکھرتا ہوا رشتہ دوبارہ محبت میں بدل گیا۔ احمد کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی غیبی ہاتھ اس کی زندگی کی الجھی ہوئی ڈوریاں ایک ایک کر کے سلجھا رہا ہو۔ 40ویں دن کی رات تھی۔ احمد سجدے میں پڑا زاروں قطار رو رہا تھا، پر آج یہ آنسو کسی دکھ یا شکایت کے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت اور شکرانے کے تھے۔ جو قرض اس کے لیے پہاڑ بن چکا تھا، وہ غیبی راستوں سے اتر چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، استغفار نے ان چیزوں کو احمد کے پیچھے لگا دیا ہے۔ احمد کو سمجھ آ گیا تھا کہ استغفار صرف گناہوں کو نہیں دھوتا، بلکہ یہ ہماری زندگی کے بگڑے ہوئے نصیب کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس ہمیں دستک دینے کا طریقہ آنا چاہیے۔